اردو میں طنز و مزاح کے دور جدید کا آغاز اودھ پنچ سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اردو شاعری میں ہجویات، شعر آشوبوں اور بعض دوسری نظموں میں طنز و مزاح، ظرافت اور ہجو سے لے کر گالی گلوچ اور پھکڑ بازی تک کے نمونے ملتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی طنزیات کی مثالیں مثلاً سودا کے قصیدہ تضحیک روزگار میں نظر آتی ہیں، اور سودا کے یہاں ہی میر حسن کے والد میر زاہد کی شان میں ایسی گل افشانی ہے کہ ان نظموں کو، جن کو قطع برید کے بعد شائع کیا گیا ہے، آج بھی پڑھ کر پسینہ آ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں میر زاہد نے جو کچھ کہا ہوگا وہ تو اب محفوظ نہیں رہا، لیکن باپ کی طرف سے بیٹے کا جواب دعویٰ میر حسن کی کلیات میں موجود ہے۔ اس کا پڑھنا بھی آسان نہیں، نقل کرنا کیسا۔ اس کے بعد مصحفی اور انشاء کی چھیڑ چھاڑ والی نظمیں ہیں، جن میں گالی گلوچ کے سوا سب کچھ ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے یہاں بھی بعض نظموں میں طنز و ظرافت کے آثار ملتے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ اعلیٰ درجے کی نظمیں ہیں کہ ان میں طنز یا ظرافت کی سطح ذاتی اور شخصی نہیں۔ اودھ پنچ کی اشاعت 1877 میں شروع ہوئی۔ اس کے اجرا میں سب سے زیادہ کوشش منشی سجاد حسین نے کی تھی۔ بہت جلد اودھ پنچ نے شاعروں اور نثر نگاروں کا ایک حلقہ پیدا کر لیا، جس میں معروف نام پنڈت تربھون ناتھ ہجر، احمد علی شوق، عبدالغفور شہباز، جوالا پرشاد برق، نواب سید محمد آزاد، پنڈت رتن ناتھ سرشار اور اکبر الہابادی کے ہیں۔ ہجر بڑے ذہین شاعر تھے اور خاص طور پر پیروڈی کے ذریعے اپنے افکار اور خیالات کی ترجمانی کرتے تھے۔ مثلاً مرزا غالب کی ایک غزل کو سامنے رکھ کر یہ شعر دیکھیے: ایک مہینے سے چپ کے بیٹھے ہیں، واہ کیا واقعہ نگاری ہے، بیٹھے کوئی نہ آ کے دفتر میں، نادری حکم اب یہ جاری ہے، کیا کریں اب بیچارے اپرنٹس، رات دن شغل آہوزاری ہے، ہائے تخفیف اور ٹیکس کے بیچ رہ چکے سب ہماری باری ہے۔ نواب سید محمد آزاد کا خاص موضوع بقول رشید احمد صدیقی مغرب اور مغربیت کے خلاف طنز ہے۔ اس کا جواب بحیثیت مجموعی اردو ادب میں ملنا دشوار ہے۔ رشید صاحب نے ان کو اردو ادب کا ہارس اور چاثر کہا ہے، لیکن اس کو کیا کہیے کہ پنچ کے عام مذاق کے مطابق نواب سید محمد آزاد کے یہاں بھی کہیں کہیں اوریانی آ گئی ہے۔ دراصل اس زمانے میں خاص طور پر طنز و ظرافت میں اس کو گوارا سمجھا جاتا تھا۔ نواب سید محمد کا انداز یہ ہے: نواب آزاد لندن سے اپنی بیگم عفت کو لکھتے ہیں، تو میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، مگر کیا خاک کتاب دیکھوں، کوئی آن کوئی وقت کوئی لہجہ بھی تو آئینہ خیال کسی پری وش کے جلوے سے خالی نہیں رہتا۔ جب کسی فرنگن کی واٹر سلک کی گون پر آنکھ پڑ جاتی ہے تو مجھے تمہارا گرنٹ کا پائجامہ کس نفرت سے یاد آتا ہے۔ جب کسی میم کو دوسرے صاحب کے ساتھ بے تکلفانہ ناچتے کودتے دیکھتا ہوں، تمہاری شرم ایک تیر کی طرح دل کے پار ہو جاتی ہے۔ جب کسی معزز لیڈی کو بیف کے ٹکڑے پر ہاتھ صاف کرتے دیکھتا ہوں، تمہارا چپاتیوں کو ہنائی انگلیوں سے کھٹکنا یاد آتا ہے، اور کیا جی گھبراتا ہے۔ یہاں کی عورتیں واللہ عورتیں نہیں ہیں، تمہارے لکھنؤ کی بیگمیں نہیں ہیں کہ بھوت کا قصہ سن کر ڈریں، شیر کے نام سے کانپ جائیں، توپ کی آواز سے تھر تھرانے لگیں، ایک چپاتی کھانے پر غرور کریں، حضرت عباس کی درگاہ تک جانے کو حج کا سفر جانیں۔ حوران انگلستان ایک دم میں پرانے بھوت سر سے اتار دیں، شیروں کے شکار کا تماشا دیکھنے جاتی ہیں، موقع اور محل سے ہاتھی پر بیٹھ کر گولی بھی لگاتی ہیں، سیر کرنے روم اور الجزائر اور سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں پر مرد احباب کے ساتھ اور اکثر اوقات تنہا بھی چلی جاتی ہیں، اور اپنے شوہروں کو وطن میں چھوڑ کر عجائبات روزگار دیکھنے دور دراز ملکوں میں جاتی ہیں اور اپنے تجربے کو پختہ کرتی ہیں۔ کسی کے مر جانے سے برسوں لباس سیاہ پہن کر کھاتی پیتی اور ناچتی گاتی اس کی روح کی دعوت میں مصروف رہتی ہیں۔ عمر بھر پارسا بن کر گرجوں میں پادری صاحبوں کے ہاتھ پر صبح و شام توبہ کرتی ہیں۔ اگر میں تم کو ساتھ لاتا تو سارا لندن تمہارا تماشا دیکھتا، بیسیوں نوجوان لارڈ اور ڈیوک روزانہ مجھ سے ملنے آتے، میرا کام مفت میں نکلتا،
یہاں عورتوں کی سفارش ہر قسم کی سفارش سے زور آور اور پر اثر ہے۔ ان کی سفارش سے بڑے بڑے جلسوں کا ممبر بنتا ہے، ان کی سفارش سے عہدہ ہائے جلیلہ ملتے ہیں، ان کے ذریعے سے اعلیٰ درجے کی مجلسوں میں رسائی ہوتی ہے، ان کی سفارش سے وزراء کی حکمت عملی میں فرق آ جاتا ہے، ان کے دباؤ سے بڑے بڑے مدبر اپنی رائے بدل ڈالتے ہیں، مگر جب تک تمہارے باپ، جن کو میں ایک بڑے اور نیم مردہ قاض سے تشبیہ دے سکتا ہوں، زندہ ہیں، بہت سی دقتیں پیش آئیں گی۔ نواب سید محمد آزاد کی ظرافت طبع اور طنزیہ انداز کا ایک بہت اچھا نمونہ ان کی مشہور ڈکشنری میں ملتا ہے۔ چند نمونے دیکھیے۔ سویلائزیشن، اپنے ہم وطنوں کو نیم وحشی جاننا، اپنے بزرگوں کو اولڈ گوس، پرانا قاز کہنا، ہارمونیم کی گت پر برانڈی کی دھن میں پیروں سے تال دینا۔ پالیسی، گیدڑ بھبکی، ہوائی بندوق کی آواز، کمزور کو دبانا، زبردست سے ڈرنا، ممبران پارلیمنٹ کا آپس کا راز و نیاز، کسی کے جلتے ہوئے گھر سے تاپنا۔ تعلیم نسواں، عام جلسوں میں اپنی بہو بیٹیوں کو لے جانا، اپنی میم کا ناچنے کے جلسے میں ایک وقت کے لیے دوسری میم سے تبادلہ کرنا۔ یورپین کنسرٹ، کمزور سلطنتوں کے لیے بٹوارے کا نیا قانون، دوسروں کے انتظام خانگی میں دست اندازی کا بہانہ، محجوب المیراثیوں کے حقوق کا سرپرست۔ مشرقی مسئلہ حل کرنے کی کھرل، اصل کے واسطے سنگریزہ اور ٹینی کے لیے دانا، احمد کا مردہ، محمود کی قبر۔ عبد الغفور شہباز اود پنچ کے حلقہ شعراء میں ایک خاص ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مذہب کے روایتی تصور، اس کی بعض رسوم اور روایات پر تنقید کی ہے۔ اس سے بعض حضرات کو یہ گمان ہے شاید شہباز ملت اور مذہب کی طرف سے بے پرواہ تھے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ سر سید احمد خان کی تحریک کے بعد جو لوگ اس تحریک کے مخالف بھی تھے، اتنی بات ان لوگوں نے بھی تسلیم کر لی تھی کہ مذہب کو چند عبادات اور رسوم تہذیبی کا محدود کر دینا مذہب اور اہل مذہب کے لیے چندہ مفید نہ ہوگا۔ اس لیے ایسے حضرات بھی اپنے اپنے رنگ میں مذہبی اور ملی اصلاح کے لیے تنقید کرتے ہیں۔ شہباز کی شاعری کی خصوصیت ان کی برجستگی اور بے ساختگی ہے، جس کی بنیاد فکر کی روانی اور تخیل کی تیزی و تراری پر قائم ہے۔ اود پنچ کے بارے میں ایک عام شکایت یہ ہے کہ اس حلقے کے شعراء اور مصنفین کے یہاں کہیں کہیں عامیانہ پن پیدا ہو جاتا ہے، لیکن شہباز کی شاعری ایک حد تک اس عیب سے پاک ہے۔ اس حلقے سے ہی اکبر الہٰبادی کی شاعرانہ شہرت کا آغاز ہوا۔ بلا شبہ اکبر الہٰبادی دور جدید کے آغاز میں اردو کے سب سے ممتاز طنز نگار شاعر ہیں، اور ان کی شہرت و مقبولیت کا دار و مدار صرف اود پنچ کے حلقے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی اساس اس خلوص پر ہے جو ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔ وہ مشرقی مزاج کے علمبردار، مذہب کے نقطہ نظر کے ترجمان، تہذیبی روایات کے محافظ، مسلمانوں کے زوال کے مرثیہ خواں، مغرب اور مغربیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے محافظ ہیں۔ ان کی شاعری پر مفصل تبصرہ ہم شاعری کے باب میں کر